تو میں یہ ہوں۔ پوچھ رہا ہوں، تم جو ہے ان کو منافق بول رہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ان لوگوں نے بیعت رضوان میں منافقت کرے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ان کو؟ پھر کیوں کیا رکھا اپنے کرتا ساتھ؟ مثلا، کیا کرتا ان کو، آپ اس طریقے کیا سے کرتا ان انڈائریکٹ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھ رہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ تہمت باندھ رہے، آپ کیا بول رہے ہیں وہ ذرا یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو کہا کہ جو رسول دے دیے وہ لے لو، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ آپ آپ سن لیں، بتائیے ذرا۔ آپ جواب سن لیں، جواب سن لیں۔ دیکھیں، جو لوگ بیعت رضوان انہوں نے توڑ دیا، جو لوگ منافق تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو نہ مسجد سے نکالا نہ مدینے سے نکالا۔ آپ کہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیا مطلب، کیا ساتھ، کیا مثلا قتل کر دیتے؟ وہ قتل سے تو بدتر ہے نا، جب سب کے سامنے بھاگ کے آ گئے، جب دو ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی، جب 2 ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی اور بھاگ کے آ گئے، تو کیا کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر آپ کہتے ہیں ان کو مدینے سے نکال دیتے، تو اب کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مدینے سے نکالا ہے، بدر کیا؟ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو نکالا یا مسجد آنے سے منع کیا؟ ایک منافق کو مدینے سے نکالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھا؟ وہ آپ کے عثمان صاحب کے چچا تھے، عثمان کے چچا بلے حکم ابن ابی العاص، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بدر کیا تھا، اور وہ اس کا جرم یہ کیا تھا؟ وہ جرم یہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نقل اتارتا تھا، صحابی تھا عثمان کا چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا لعن عبداللہ اللہ بن الحکم ومن ابی کی ولد۔ بات خاموش، کر رہے ہیں تو اور قرآن نے بھائی جو ہے آپ نے جو سوال اس کیا نا، بات کو پھر اپنے یار اس کو طرف سے میوٹ کر دو، حکم دیا۔ میوٹ ہو جاؤ، جب تک سوال کا جواب نہ لو نا ارے دوسرا وہ سوال بات، نہ کرو۔ دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ جو شخص جنگ سے بھاگا ہے، جو لوگ جنہوں نے منافق تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں نکالا کہ مسجد سے نکالے یا مدینے سے نکالے، سوائے وہ عثمان کے چچا کو نکالا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کو ساتھ رکھا، ساتھ نہیں رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مثلا پیغمبر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے کہیں، کوئی اس طرح تو بات تو ہے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو فوج کا کمانڈ دیا، جب انہوں نے بیعت توڑ دی تو ان کو فوج کے کمانڈ سے اتارا ہے نا، فرمایا کہ لأعطین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ کرارا غیر فرار کرارا غیر فرار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو عزل کرتے وقت، عمر کو فوج کے کمانڈ سے عزل کرتے وقت فرمایا کہ میں کل، آپ کہتے ہیں ساتھ رکھا، ساتھ کہاں رکھا؟ جب انہوں نے اپنی بے عزتی سب کے سامنے کر دی، بھاگ کے آ گئے، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس سے زیادہ ان کی بے عزتی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس آپ کا تعصب ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، جنہوں نے بیعت توڑی ہے، جنہوں نے اپنے نفاق کا مہر اپنے ماتھے پہ لگا دیا، اب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید ان کو نکال دیتے۔ کہاں سے نکال دیتے؟ نکال تو دیا نا فوج کے کمانڈ سے، مدینے سے نکالتے، مدینے سے کسی منافق کو نہیں نکالا۔ اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پہ یہ مہر لگا دی فائر کرتے وقت، کمانڈ سے نکالتے وقت، کہ کل میں اس کو کمانڈ دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس کو فوج کے کمانڈ سے نکالا جا رہا ہے وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہی نہیں ہے جی۔ اور بھائی اگر آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہیں، وہاں مینیجر ہوتے ہوئے آپ کسی کو وہاں سے نکال رہے ہیں، جاب سے نکال رہے ہیں، بھائی جاب سے نکالتے وقت کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے کارندے کی ضرورت ہے جو ٹائم پہ آئے، جو پنکچول ہو، جو دیر سے نہ آئے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ جس کو جاب سے نکالا جا رہا ہے نا، وہ ٹائم پہ نہیں آتا۔ اے فتح خیبر کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ تو بخاری میں موجود، مسلم میں موجود ہے کہ یحبہ اللہ ورسول، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہی نہیں تھے جی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں اس کو کمانڈ دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ، ابو بکر عمر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں جی، وہ اللہ اور رسول کے دشمن، اللہ اور رسول ان دونوں کے دشمن۔ پھر فرمایا یفتح اللہ علی یدہ حد
لا يرجع حتى يفتح اللہ علی یدیہ، وہ واپس پلٹنے والا نہیں ہے جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر کو فتح نہ کرے. کرارن غیر فرار، حملے تو وہ کرتا ہے بار بار، فرار نہیں کرتا. اشارہ واضح ہے کس کی مذمت ہو رہی ہے، اشارہ واضح ہے کہ کس کی مذمت ہو رہی ہے. اور صحابہ نے یہی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ابھی میں نے حدیث دکھائی مستدرک میں، شکایت کیا تھا کہ او یجبنونہ، عمر کیا بزدل ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ہٹاتے وقت فوج کے کمانڈ سے تصدیق کی صحابہ کی قول کی کہ نہیں کہ عمر بزدل ہے. وہ اس کو فوج سے ہٹایا ہے، عہدے سے ہٹایا ہے، یہ تصدیق ہے صحابہ کی قول کی. اور پھر جو یہ کرارن مولا امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں فرمایا کہ کرار ہے غیر فرار ہے، یعنی عمر کرار نہیں ہے، فرار ہے. زبان جو صحابہ نے کہا تھا کہ بزدل ہے، صحابہ کی قول کی تصدیق فرمائی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فاروقی صاحب پھنس گیا. اور پھر صحابہ کی خواہش تھی کہ یہ مجھے مل جائے، یہ ہر صحابی کی دلی خواہش تھی کہ کل کمانڈ مجھے مل جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کی طرف دیکھا، ان کے بائی نظر نہیں آئے، ان کے مشکل گشا نظر نہیں آئے، ہائے 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 ہائے، ان کا ہارون نظر نہیں آیا. فرمایا کہ این علی، علی علیہ السلام کہاں؟ اوہ صاحب ان کی آنکھوں میں پرابلم ہے جی، ان کا شوب چشم ہے. فرمایا کہ بلا لاؤ میرے بھائی کو. امیر المومنین علیہ السلام کو لائے گئے اس حالت میں کہ وہ آنکھ نہیں کھول سکتے تھے، ان کی اتنی آشوب چشم تھی. لعاب مبارک لعاب دہن مبارک ان کے آنکھوں پہ لگایا، اسی وقت سے وہ شفا پا گئے، اعجاز دکھایا رسالت کی. اور پھر کبھی زندگی میں میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو آشوب چشم نہیں ہوا. پھر فرمایا یہ علم ہے، جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں قلعہ خیبر کو فتح کرایا. تو پتہ یہ چلا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. جس مؤمن سے اللہ راضی ہے وہ وہی ہے جس کو فتح خیبر نصیب ہوئی ہے. جو خیبر سے بھاگ کے آئے تھے، نہ ان کے پاس سکینہ تھا نہ اللہ ان سے راضی. پتہ ہی چلا کہ وہ منافق تھے، وہ بیعت کو توڑنے والے تھے، کیونکہ بیعت اسی بات پہ تھی کہ موت قبول کریں گے، بھاگیں گے نہیں. جی سر بولیں فاروقی صاحب. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف